شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو. رابیل اکبر کا السلام علیکم فرام کراچی کینٹ. ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو فرام کراچی. اور یہ ہماری آخری دن کی کراچی کی ویڈیو ہے. اور یہ ہم جا رہے ہیں جناب قصد راہ اختیار کیا ہم نے گاؤں کی طرف. اور گاؤں کی طرف جاتے ہوئے میں نے کہا چلیں جی ایک ولاگ بناتے ہیں چھوٹا سا. کافی دن کا پڑا ہوا تھا پینڈنگ میں، تو میں نے کہا چلیں جی آج اس کی وائس اوور بھی کر دیتے ہیں. وائس اوور کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ سفر میں کون کون سی مشکلات درپیش آئیں. مگر میں سفر کی مشکلات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کبھی کرتی نہیں، پتہ نہیں کیوں. مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس تھوڑے سے ہی ٹائم کا تو سفر ہے. یہ ہماری بٹیا کے ساتھ اس کی آپا کے ساتھ اس کی خالہ. تو سفر کی مشکلات کو میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتی، پتہ نہیں کیوں. مگر مجھے یہ لگتا ہے ہمیشہ سے کہ چاہے جتنا بھی لمبا سفر ہو اور چاہے جتنا بھی مشکل سفر ہو، سفر کٹ ہی جاتا ہوتا ہے. اتنی زیادہ اس کی جو مصیبتیں ہیں، خاص کر یہ جو بائی ایئر، بائی روڈ اور بائی ٹرین کوئی سا بھی سفر میں اختیار کروں، میں اتنا زیادہ اس کو نہیں کرتی ہوں، بودر نہیں ہوتی اس سے. یہ میرا بھانجا مجھے کہہ رہا تھا خالہ مجھے دیں، میں آپ کو اچھی سی ویڈیو بنا کے دیتا ہوں. میں نے کہا لے بھائی لے جا. بڑے شوق سے پھر فون لے کر گیا ہے اور پھر یہ ویڈیو بنا رہا تھا. میں نے کہا اچھی سی پراپر سی ویڈیو بنانا تاکہ پتہ چلے جی کسی نے ویڈیو بنائی ہے. تو میں نا اتنا زیادہ بودر نہیں کرتی مصیبتوں کو جو خاص سفر میں درپیش ہوتی ہیں. کبھی اگر کسی کو بتانے کے لیے ہو بھی ہو تو میں کہہ دیتی ہوں ہاں جی اوور آل بمپی رائڈ تھی، اسموتھ رائڈ تھی، بس ٹھیک تھا، شکر ہے اللہ کا. اللہ پاک نے وہ کہتے ہیں نا انت بھلا سو سب بھلا. تو جب انت میں اللہ پاک نے سلامتی کے ساتھ اپنے پیاروں سے ملوا دیا، سو دیٹس اٹ، اتنا کافی ہوتا ہے. اور یہ اب میں نے کہا آپ کو دکھا دوں اندرونی جگہ. یہ ہمارا کیبن تھا اور اچھا صاف ستھرا تھا، کوئی اتنی زیادہ لگجوریس بھی نہیں تھا اور کوئی اتنا زیادہ بیچارہ ہلکا پھلکا بھی نہیں تھا، بس ٹھیک تھا، گزارا تھا. 2 دن گزارے جا سکتے تھے. اور یہ میرے بہن بھائی جا رہے تھے اور بہن بھائیوں کو جاتے ہوئے دیکھ کے یہ میرے آگے بھائی جا رہے ہیں اور یہ میری بہن اور بھانجا. اور ان کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے میں سے دل اور جسم میں سے روح بھی ساتھ میں نکل کے جا رہی ہے. اور پتہ نہیں کیوں مجھے ہر دفعہ ان کو دیکھ کے یا اسٹیشن کو دیکھ کے یا جاتے ہوئے میرا دل جیسے ادھر ہی ساتھ ہی رہ جاتا ہے. اور ایک دفعہ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ابو یا سجاد آتے تھے نا، تو جب ابو اور سجاد آتے تھے تو لٹرلی وہ ان کو اسٹیشن سے اینڈ تک دیکھتی تھی کھڑکی سے یا دروازے میں کھڑے ہو کر. تو وہ آخر تک ابو بیٹھ جاتے تھے، سجاد آتا تھا، اینڈ تک آتا تھا، جب تک پلیٹ فارم ختم نہیں ہو جاتا تھا تب تک وہ چلتا رہتا تھا ساتھ ساتھ. اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس جہاں وہ رکا وہیں دل بھی رک گیا. اور یہ بھئی ہماری گاڑی بالکل ادھر یہ جہاں آپ نے لاسٹ وہ پلیٹ فارم دیکھا نا، یہاں تک وہ آتا تھا، باخدا وہ یہاں تک آتا تھا اور بس وہیں پہ دل رہ جاتا تھا. اور یہ اسپیشل میں نے بنائی کہ آج بھی اس دن بھی جب میں نکلی ہوں، میری یہ ٹرین نکلی ہے اور پلیٹ فارم کو چھوڑا ہے، تو مجھے ایسے لگا یہ بیچ میں پتہ نہیں اب یہ کہاں سے آ گئی ہے. تو مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے نا میرے دل کو کچھ ہوا ہے. لٹرلی مجھے بہت زیادہ پین فیل ہوا. مطلب میں نے کہا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ اس کو گئے ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے مگر آج تک اس کی یاد دل سے نہیں نکلی، آج تک اس کو میں بھول نہیں سکی. اور یہ جو ہے وہ ٹوائلٹریز کی تھیں ہمیں ریلوے کی جانب سے، اور اس کے اندر برش تھا، ٹوتھ پیسٹ تھا اور کوم تھی اور اچھا تھا، ٹھیک تھا. اور یہ آئی تھنک لنچ صبح کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ رات تو پھر سو گئے تھے ہم لوگ، تو یہ جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہو گیا تھا. تو یہ ہمیں بریک فاسٹ دکھا رہی تھی کہ بھئی یہ انہوں نے ہمیں بریک فاسٹ دیا ہے. تو یہ میں اپنی بھانجی کو دے رہی تھی، وہی ہرمین کی آپا کو،
کہ بھئی دیکھ لو یہ انہوں نے دی ہے. اور یہ میں نے کہا چلیں جی تھوڑا سا آپ کے لیے باہر کا شوٹ کرتے ہیں. تو وہ جو بچہ سجاد تھا نا وہ اتنا یاد آتا ہے نا. بلکہ جب وہ چلا گیا نا اور جب بہن بھائی آئے اور دوبارہ گئے تو میرا کوئی بھائی بہن جو ہے وہ بائی ٹرین نہیں جا سکا، کیونکہ ان کو بھی یہ لگا کہ ہائے جب وہ پلیٹ فارم تک وہ آتا تھا اور اس دفعہ وہ پلیٹ فارم تک نہیں آئے گا تو کیسے جائیں گے، کیسے چھوڑ سکیں گے کراچی کینٹ کو. تو اتنی زیادہ ان سب کو بھی تکلیف تھی نا کہ وہ بائی ایئر گئے. اور میں تو خیر بہت ٹائم بعد، تقریباً 3 4 5 7 سال بعد میں یہ آئی ہوں، ٹرین سے آئی ہوں. میں بائی روڈ سفر کرتی تھی، لیکن اس دن جیسے ایک جھماکے سے وہ یاد آیا ہے، وہ دل پہ منظر اترا ہے، وہ کالی گھٹا بن کے وہ دل پہ منظر اترا ہے. میں بتاؤں کہ ایسے لگا ہے جیسے ایک بار تو پوری جان سے روح کانپی تھی. اور یہ بھانجی میری کہی تھی یہ دیکھیں ہم جو ہے وہ کیا مکھن لگا کے کھا رہے، دکھائیں جی اپنے ویڈیو کے توسط سے سارے بہن بھائیوں کو، تمام اپنے ویورز کو. میں نے کہا چلیں جی دکھاتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک اور اسٹیشن آیا تھا، خدا جانتا ہے یہ کون سا اسٹیشن تھا، پتہ نہیں رکی تھی یا نہیں رکی تھی. کیونکہ میں جب یہاں آئی ہوں نا تو میری طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، بلکہ ابھی بھی ہے. شاید آپ کو میری اتنا وہ نہیں ہے، سردی نہیں ہے، مگر ویدر اتنا گندا ڈسٹی. اور وہ ہے نا یہ اچھا اس چائے کی بھی ایک کہانی ہے، اور جو یہ واپس لے کے جا رہی ہے میں نے اس کو کہا تھا پھینک دے. اور بہاولپور رکے تھے، ہاں یہ ہم بہاولپور رکے تھے، 10 منٹ کے لیے رکی تھی. پورا ٹائم آپ مانیں گے، پورا ٹائم مجھے چائے نہیں ملی تھی یہاں پر اچھی کہ میں چائے وداؤٹ شوگر چائے لے سکتی. تو اب یہ جب میری بھانجی نے کہا چلیں جی یہاں پہ ہم چائے لیتے ہیں، میں نے کہا چل یہاں سے چائے لیتے ہیں. یہ لے کر آئی، مگر اتنی گھٹیا چائے، اللہ معاف کرے کھانے پینے کی چیز کو میں کبھی ایسے نہیں بولتی، مگر ناؤز باللہ العظیم بہت گندی چائے تھی. تو ہم جب یہاں پہ اس کو تھرو اٹ اوے کر رہے تھے تو ایک ریلوے کے ہمارے بالکل برابر میں ہی کوچ کیبن تھا، اس میں پورے ریلوے کے اہلکار بیٹھے ہوئے تھے. تو آئی مائٹ بی اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے جو ہے نا بہت ہی میرا خیال رکھا. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں چائے پھینک رہی ہیں؟ میں نے کہا جی کل رات سے یہ ٹائم ہو گیا میں نے چائے نہیں پی بھیا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آگے تھوڑی دیر بعد کھانے والا آئے گا تو آپ کو جو ہے ہم اچھی سی چائے پلاتے ہیں. اب انہوں نے وعدہ پورا کیا یا نہیں پورا کیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہمیں لنچ باکس ملا تھا، اس میں وہ تھی کٹلری تھا، دین ایک گلاب جامن، نان، دال، چاول اور ہاں یہ ہم جو ہے نا شوٹ کر رہے تھے، بارات کی شوٹنگ ہو رہی تھی. یہ دیکھیں بھائی صاحب ویڈیوگرافر جو ہے وہ لٹکے پڑے ہوئے ہیں گاڑی کی چھت سے، اور یہ پیچھے جو ہے وہ فارچونر میں بارات آ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ فارچونر ہے، مے بی یہ کوئی اور ہو. تو میں نے کہا چلیں جی یہ شوٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں شوٹ کر لیتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہوتے ہوئے ان تک پہنچے گی تو انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ جی ہمیں بھی کسی نے شوٹ کیا تھا. پہنچ گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہ پہنچی تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو ان کو شوٹ کر لیا نا. اچھا لگ رہا تھا، بہرحال مجھے ان کو شوٹ کرنا اچھا لگ رہا تھا. تو سفر کی صحبتوں میں مجھے سب سے زیادہ جو بادر کرتی ہے نا چیز، وہ کرتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چائے کا نہ ہونا. کھانا پینا تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی مل جائے چل جائے گا، اور کچھ نہیں ملے تو بریڈ کے ساتھ چائے وہ کر لیتی ہوں میں. لیکن چائے جو ہے نا، چائے کا اچھا ہونا، چائے کا ملنا ٹائم ٹو یہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب میرے لیے یہ ایک وہ سمجھ لیں جیسے ہر تھوڑی دیر بعد گاڑی کو تیل نہیں چاہیے ہوتا، پیٹرول، تو ویسے ہی مجھے جو ہے وہ ضرورت ہوتی. اور یہ ان والے بھائی صاحب کو میں شاید اس لیے کیپچر کر رہی تھی کہ یہ والے بھائی صاحب مستقل فون پہ لگے ہوئے تھے، یہ والے نہیں، وہ جو پیچھے پیلی جیکٹ پہ لگے ہوئے. تو میں نے کہا چلیں جی راستے میں جو بھی مل رہا ہے ایکسٹرا ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ان سب کو ہم کیپچر کریں گے آج. تو اور یہ ساتھ میں آپ میرا آئی فون 14 پلس بھی دیکھ لیں. میں بیچاری ابھی تک آئی فون 14 پلس سے ہی ویڈیوئنگ کر رہی ہوں. 15 جو ہے دل نہیں کر رہا لینے کا،
جس کو منہ سے بول کر بتانا پڑے وہ کیا فائدہ پھر اس فون کا. آپ دعا کیجئے کوئی اچھا سا فون آئے تو ہم لیں گے اچھا سا فون کوئی. فی الحال میرا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں کوئی اور فون لیتی. تو یہ اب ہم آگے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. سفر چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. تو سفر شروع کیا تھا ہم نے تو کٹ ہی گیا, آدھے سے زیادہ کٹ گیا تھا. اور جیسے جیسے یہ پنجاب میں ہم انٹر ہو رہے تھے تو موسم ذرا سرد ہوتا جا رہا تھا. اچھا میں آپ کو اپنی طبیعت کا بتا رہی تھی. تو طبیعت کیا ہوا کہ جب ہم لاہور اسٹیشن پہ اترے ہم نے تھوڑی سی دیر گاڑی کا شیشہ کھولا ہے, گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی کا شیشہ اتنا گندا فوگی اسموگی ویدر, اتنا گندا کہ 5 منٹ بھی شاید نہیں کھولا ہوگا کہ پھر حرمین کے بابا نے کہا کہ بہت گندا ویدر ہے, بیمار ہو جائے گی, حرمین بند کر دو. بہرحال انہوں نے تو حرمین کا کہا تھا لیکن چلیں جی ہم نے بند کر دیا. اور میں نے بھی یہ سوچ کے کیا تھا کہ نہیں جی کہیں حرمین بیمار نہ ہو جائے, لیکن وہ اتنی ظالم گندی فضا تھی کہ اس فضا نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. 5 منٹ بھی شاید ہم نے مکمل نہیں کھولی ہوگی وہ, اور ہم نے اس کو وہ برباد ہوگی. میرا پورا نظام تنفس جو ہے وہ برباد ہو گیا تھا. اور یہ جو کلی صاحب ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں یہ اتنے کوئی چیٹر کاک تھے, انہوں نے ہم سے 1200 روپیہ بولا. خیر وہ تو شکر ہے کہ میں نے کم میں بولا, لیکن اس نے کہا جی 2 نمبر سے جانا ہے, یوں ہے وہ ہے. میں نے کہا نہیں جی کم کریں آپ. بہرحال میں 500 روپے لے کر آئی تھی اس کو, اور یہ سیدھا تیل لے کے جانا تھا اور بس یہ یہاں سے آگے جا کے ٹرن ہو جانا تھا. لیکن اس مہاشے نے ہمیں اتنا بولا 1200 روپیہ لے لو. اور میں نے کہا خدا کا خوف کر لے بندہ یار, کوئی اتنا بھی جھوٹ نہیں بولتا, اتنا بھی چیٹنگ نہیں کرتا. اور یہ ہمارا لاہور کا, ہمارا نہیں آپ لوگوں کا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں لاہور سے, ان کا لاہور کا ریلوے اسٹیشن, ہمارا تو کراچی کا ہے نا. یہ میں نے کہا جی لال سرخ اینٹوں سے بنا ہوا, ذرا آپ لوگوں کی منورنجن کے لیے لیتے ہیں, اسٹیشن کی ویڈیو لیتے ہیں. اور یہ بس شاید یہاں میں نے تھوڑا سا شیشہ کھولا تھا, ہاں یہ دیکھیں یہ میں نے شیشہ کھولا ہوا ہے, اور بس یہاں سے میری تباہی کا سٹارٹ ہوا تھا. اور یہ ہم لے رہے تھے شاید مینار پاکستان, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کے بابا جو ہے اس کی حرمین کے بابا اس کو بتا رہے تھے کہ یہ بھئی یہاں پر مینار پاکستان ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ آیا ہے مینار پاکستان. اور آپ کو بتاؤں میں کہ مجھے عرصہ 14 سال ہو گئے ہیں ٹریول کرتے ہوئے, مگر نہ میں کبھی مینار پاکستان کے پارک کے اندر گئی ہوں, نہ میں کبھی بادشاہی مسجد میں گئی ہوں, نہ میں کبھی کسی جگہ لال قلعے میں گئی ہوں. اچھا ایک تو پہلے بات ہے مجھے گھومنا اچھا نہیں لگتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں گھومنے کے لیے نہیں ہے نا, یہ چیزیں سبق حاصل کرنے کے لیے. یہاں جا کے چاٹ پکوڑے کھا کے تو نہیں آنا ہوتا نا. تو میں کبھی اگر ادھر سے بھی گزروں نا مزار قائد سے, تو میں اپنے بچوں کو یہی بتاتی ہوں کہ یہاں سے گزرا کرو تو سلام یہ اس لیے نہیں پڑھتے ہوئے گزرا کرو کہ یہاں پہ مرحومین ہیں, سلام کرتے ہوئے گزرا کرو, سلام پڑھتے ہوئے گزرا کرو کہ یہاں پر قوم کے محسن دفن ہیں, ان محسنوں کو سلام کیا کرو کہ ہمارا فرض بنتا ہے ان محسنوں کو سلام کرنا. یہ ہے جی کا مینار پاکستان, قرارداد پاکستان جہاں پر منعقد ہوئی تھی, منٹو پارک, پرانا منٹو پارک, دین مینار پاکستان, اور آج کا اقبال پارک ہے شاید. اور یہ دا گریٹر بادشاہی ماسک, اور اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے, اس کی بھی اپنی ایک کہانی ہے, اور کیا شاندار کہانی ہے. اور یار یہ اس برج کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. مجھے معلوم ہے میں بہت کم لاہور میں آتی ہوں, لیکن مجھے بہرحال بہت ساری تاریخی چیزوں کا علم ہے. لیکن اب بائی دا ٹائم آف وائز اوور میں اس کا نام بتی چوک ہے, شاید اس کا نام بتی چوک ہے. ہاں تو یہ چنچی آج کل ہمارے کراچی میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت ان ہوئے میں. اور ہاں یہاں سے تباہی پھری تھی, اور یہ بڑا خوبصورت موسم لگ رہا تھا, بڑا خوبصورت ویو آ رہا تھا. تو میں نے کہا چلیں جی اس کو ہم ویڈیو کر لیتے ہیں, اور پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. یہاں سے اب میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے. یہ چھوٹا سا اپنا بلاگ شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ کہ کیسے ہم نے سفر کیا. اچھا تھا, مطلب کوئی اتنا خاص وہ نہیں تھا اگر چائے مل جاتی. اور باقی الحمدللہ رب العالمین, ان بھلا سو سب بھلا.
آخر میں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ ساری قدورتیں، ساری صحبتیں، ساری پریشانیاں کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں رہتی کہ ہم نے کوئی مشکل ٹائم گزارا ہے یا ہم نے کوئی مشکل ٹائم کاٹا ہے۔ اور پھر اس ویڈیو کے بعد کوئی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی بہن کو اجازت دیجیے اور ساتھ رہیے گا۔ جو اچھا لگا وہ بتائیے گا، جو اچھا نہ لگا وہ بھی بتائیے گا۔ بس ساتھ رہنا شرط ہے، ساتھ رہتے رہیں گے تو میری کمی کوتاہی بھی بتاتے رہیں گے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے۔ آپ کے فیڈ بیک سے مجھے حوصلہ ملتا رہے گا، مجھے اچھا لگتا رہے گا۔ اور بس اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔